یہ میرے سامنے ماہنامہ اشرف الجرائد ہے، یہ 2023 کا ہے۔ اس میں ایک تحریر چھپی ہے، یہ تحریر ہے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی جو شورا ہے اس کے رکن ہیں، ہندوستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت کی تحریر نہ ہوتی تو میں اس کو ریکارڈ بھی نہ کراتا۔ یہ حضرت کی تحریر ہے اور میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس میں حضرت نے اس بات کو ذکر کر رکھا ہے، ایک قصہ سنا رکھا ہے، آپ سنیے اور پڑھیے، اب آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایک سال میں چل رہے عالم نے چند ماہ قبل بتایا کہ ہر چلے کے بعد اصولاً مرکز حاضر ہونا ہوتا ہے۔ میں 3 مرتبہ حاضر ہوا اور عصر کے بعد اساتذہ مدرسہ کی مجلس میں شرکت کی۔ تینوں مرتبہ یہ بات ضرور سامنے آئی کہ اس دور کے علماء کی اتباع درست نہیں ہے۔ نظام الدین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس دور کے علماء کی اتباع درست نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مرکز کے علماء بھی تو اس دور کے عالم ہیں، پھر ان کی باتیں کیوں سنی اور مانی جاتی ہے؟ دراصل علماء سے ان لوگوں کی مراد کام میں نہیں لگے علماء ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جب ایک تبلیغی نوجوان سے بستی کے عالم سے نہ ملنے اور ان سے دوسروں کو بھی استفادہ نہ کرنے دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے علماء ہمارے لیے کافی ہیں۔ سنیے، ہمارے علماء ہمارے لیے کافی ہیں، دوسرے علماء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے تمہارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جمہور علماء حق سے ہٹ کر کوئی مستقل فرقہ اور علیحدہ نظریہ ہیں، اور آپ کے علماء بھی الگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی ہر تحریک اپنے لوگوں کو علماء سے دور اور بدگمان کر کے ہی اپنی تحریک کی آبرو بچا رہی ہے، لیکن اس تحریک نے ایسا کرنے کے بجائے علماء کو اپنے سانچے میں ڈھال لینے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تاکہ نہ کوئی ٹوکنے والا رہے، نہ حدود و قیود اور اصول کی بالادستی قائم رہ سکے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات حضرت نے لکھی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات، لیکن بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ جو تبلیغی جماعت کی بڑی شخصیت ہے مرکز نظام الدین کے مولانا سعد صاحب، ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں تو ان میں ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے۔ یا تو ایسے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ ان مسائل میں پوری امت مسلمہ، جمہور اہل علم وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور ان کا اصرار ہے کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور اسی بات کو لیا جائے، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھی جائے، نہ ان سے فتوے لیے جائیں، نہ ان کی بات کو سنا جائے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے بات کو لیا جائے۔ پہلے تبلیغی جماعت کا ظاہری مزاج بالکل نہیں تھا، وہاں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جو بس فضائل وغیرہ بیان کر دی جاتے تھے، اور مسائل کی جب بات آتی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے کے جو مستند اور معتبر علماء ہوں گے آپ ان سے مسائل معلوم کریں گے۔ تبلیغ جماعت میں مسائل کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ مسائل بیان ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کر کسی ایسے مسئلے کا انتخاب ہو رہا ہے، بظاہر جو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ علماء امت کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن جناب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اس پر اصرار ہے اور بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں سے اہل علم منع کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند منع کر رہا ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ منع کر رہے ہیں کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، اور بڑے بڑے اہل علم منع کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو بظاہر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ، اور پھر آپ لوگوں سے مل کے دیکھیے، ان سے بات چیت کر کے دیکھیے تو آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ابھی جب میں یہ ویڈیو آئے گی تو اس کے نیچے آپ تبصرہ کرنے والوں کو دیکھیے کہ وہ یہی تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے علماء کی۔ تو جس طرح یہ مزاج جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ظاہر بہت خطرناک ہے، اور یہ امت کو جو ایک جماعت ہے، مخصوص جماعت، تو اسے ایک نیا فرقہ دینے کی شکل ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا چیز ہے یہ تحریر؟ ساری کی ساری بڑی مفید ہے۔ اس کے میں کچھ اقتباسات اور آپ کو سنا دیتا ہوں، اس تحریر کو پڑھ کے دیکھیے گا، یہ بہت مفید تحریر ہے۔ اس میں حضرت نے جو مدارس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں ان پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور ایسے ہی جو ہمارے یہاں تبلیغ جماعت میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان پر بھی تبصرہ کیا ہے، توجہ دلائی کہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسی یہ سلسلہ رہا تو حضرت نے اس اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر جیسے مہدوی فرقہ تھا
وہ بھی شروع میں بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے اچھے کام کیا کرتے تھے, لیکن مستقل ایک فرقہ بن گیا, ایسا فرقہ جو اسلامی سے نکلا ہوا ہے, ایسے بن گئے. تو کہیں اس کا حال بھی ایسا ہی نہ ہو جائے. حضرت نے سندیش کا اظہار کیا ہے. تو دیکھیں کچھ اقتباسات اس کے آپ سماعت کر لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام غافل و بے شعور عوام کو علماء اور مشائخ سے قریب لانے کے لیے اس کا آغاز ہوا تھا, اب وہ علماء اور مشائخ سے بعد و بدگمانی کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ علماء سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. گو کہیں کم کہیں زیادہ جو نصاب تعلیم و تربیت دین کی بنیادی فہم اور ضروری عمل کے لیے شروع کیا گیا تھا, اب وہ کمال دین, روح ایمان اور حقیقت دین مان لیا گیا ہے. سب کچھ اب اسی کو سمجھ لیا گیا ہے. دعوت کے اس محدود اور مخصوص طریقہ کار ہی کے دعوت مسنونہ اور بعثت انبیاء کا واحد و کامل مقصد ہونے پر اتنا اصرار کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد کا عقیدہ بن چکا ہے, اور جس کی وجہ سے دین کے تمام محاذوں اور اہم کاموں کو یا تو بے اصل یا درجے ثانوی کر دیا. یہ تو باتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ جو دوسرے شعبے ہیں یا تو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی, یا اگر کچھ اہمیت بیان بھی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی درجے کی ہے. اصل تو یہ کام ہے. کوئی آدمی اگر پڑھا رہا ہے اور اس کام سے بھی وابستہ ہے تب بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کام سے جڑا ہوا نہیں ہے پھر پڑھا رہا ہے تو وہ دعوت کے کام میں نہیں لگا ہوا ہے. صاف صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے, بار بار ان باتوں کو دہرایا جا رہا ہے. مراکز علم کی بلا روک ٹوک کھلے عام تنقیص و تحقیر کی جا رہی ہے. جماعت میں شامل علماء نکیر تو کیا کرتے, مزید تائید کر رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی تحریر آتی ہے, کسی بڑی شخصیت کی کوئی تحریر آ جاتی ہے, تو فوری طور پر اس کا جواب لکھ دیتے ہیں کہ مولانا شاہ صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے نظریے کی تائید میں تو یہ چیز موجود ہے, یہ چیز موجود ہے, انہوں نے یہاں سے بات کہی, یہاں سے بات کہی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ خود تنقید کر رہے ہو, اگر یہ حضرات خود تنقید کرنا شروع کر دیں, 2 سے 4 مرتبہ کہیں جا کر کے کہ حضرت آپ نے جو باتیں فرما دی ہیں صحیح نہیں ہیں, آپ کی قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو اگر یہ حضرات خود کہنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے وہ بھی بند کر دیں گے. لیکن ہو یہ رائے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باقاعدہ وہ جو کچھ کہتے ہوں تو کوئی نہ کوئی لا کے حوالہ دے دیتا ہوگا کہ حضرت آپ نے جو بات کہی ہے تو فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے, فلاں جگہ ثابت ہے, اور آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو جماعت میں شامل علماء نکیر تو کیا کرتے, مزید تائید کر رہے ہیں. پہلے جماعت کے اکابر بھی مسائل پر گفتگو نہیں کیا کرتے تھے, انہیں مسائل علماء اور اہل فتویٰ سے معلوم کرنے کے لیے کہتے تھے. جماعتوں میں نکلے علماء کو بھی فضائل تک محدود رہنا سکھایا جاتا تھا, یہ سب پہلے ہوا کرتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ غیر معتبر فضائل تو بلا جھجک پھیلنے ہی لگے تھے. اب مسائل ایسے سے سامنے آ رہے ہیں جو یاتونکم بے احادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم کا مصداق ہے. یعنی ایسی باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہے. ایسی نئی باتیں گھڑی جا رہی ہیں, نئی باتیں کی جا رہی ہیں. گویا وہ علماء جنہیں دین کی جامعیت و کاملیت اور تمام شعبۂ دین کی اہمیت و ضرورت کا سبق پڑھا دیا گیا تھا, دین عدل و قسط کی خوبیوں سے روشناس کرایا گیا تھا اور پورے دین اسلام کا داعی بنایا گیا تھا, وہ سال لگانے کے بعد کسی مخصوص و محدود اور الہامی طریقہ کار کو جو دن بدن اپنی اصل سے منحرف بھی ہوتا جا رہا ہے منسوخ سمجھنے اور ثابت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں, جبکہ ایسا کرنا بدیع البطلان ہے. یہی تو ہو رہا ہے نا کہ یہ حضرات کیا کر رہے ہیں کہ جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو کہہ دیا جاتا ہے اس کے دلائل فراہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس پر مزید یہ کہ ملفوظات کو نصوص کا اور شخصیات کو شارح کے بجائے شارح کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ بھی ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ کوئی ملفوظ سنایا جاتا ہے, حضرت مولانا الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ سنا دیا جاتا ہے اور اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ وہ نص ہے, وہ قرآن کی آیت ہے, حدیث ہے, ایسے اس کو پیش کیا جاتا ہے, ایسے اس کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. اور جو شخصیات کے الفاظ ملتے ہیں ان کو شارح کا درجہ دیا جا رہا ہے. قرآن و حدیث کے توازات مفہوموں کو جن کے اساتذہ اور اکابر علماء غیر معتبر قرار دے رہے ہیں, کام میں لگے اصاغر علماء انہی باتوں کو تجدیدی کارنامہ اور انعامات ربانیہ قرار دے رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اب تو یہ ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کی منمانی تشریح کی جا رہی ہے. حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں, ان کی تحریر آئی تھی نا, ان میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ مولانا صاحب وہ
قرآن و سنت کے اندر صرف تحریف ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس میں ترجمہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کر دیتے ہیں. کوئی حدیث سنائیں گے، اس حدیث کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، تو تحریف بھی کر رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اتنا خطرناک یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. پھر آگے کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ یعنی یہ وہ تمام غلطیاں ہیں جو ان حضرات کے اندر پائی جا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مقامی امیر کا ایک عالم سے یہ کہنا کہ داعی کا مقام عالم سے زیادہ ہے، اس لیے میں نے اپنے کسی بچے کو عالم نہیں بنایا. کس قدر گمراہ کن باتیں ہیں. ایک مقامی امیر کا مسجد کے امام سے کہنا ہے کہ اگر مسجد میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث کے علاوہ چوتھی کتاب آئے گی تو لاشیں گر جائیں گی. جاہل ہی رہا ہوگا کوئی ایسا شخص کہنے والا. ایک مقامی امیر کا امام مسجد سے کہنا ہے کہ جس عالم کے 4 ماہ بھی نہیں لگے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے. نعوذ باللہ. کس طرح کی واہیات باتیں ہو رہی ہیں. ایک مقامی امیر عالم کا یہ کہنا کہ امام مسجد کے درس قرآن پر تبصرہ ہے کہ مولانا درس قرآن بند کرو، فضائل اعمال پڑھو. لوگ قرآن سے نمازی نہیں بنتے، فضائل کی تعلیم سے بنتے ہیں. یہ ذہنی تو خراب ہوا ہے لوگوں کا. اگر ذہن صحیح ہوتا تو اس طرح کی باتیں تھوڑی نہ ہوتی. ایک مقامی امیر کا کہنا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہے، اسی طرح دعوت کے کام کا قبلہ نظام الدین ہے. کس قدر گمراہ کن باتیں ہیں. یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ اگر ملک بھر سے علم میں آنے والی ان جاہلی اختراعات کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے. اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کی تعویل متعصب معتقدین کر سکتے ہیں، لیکن عام مسلمان بھی ان کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. ایسی باتیں کھلم کھلا ہو رہی ہیں. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی جو تحریر آئی تھی وہ ساری پڑھ کے سناؤں گا، جس میں وہ ساری باتیں ہیں کہ کس طرح سے قرآن و سنت کی منمانی تفسیر کی گئی ہے، کس طرح سے جو ہے حدیثوں کے اندر جملے بڑھا دیے گئے ہیں اپنی طرف سے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو کوئی متعصب معتقد ہوگا تو وہی ان کی تعویل کر سکتا ہے، ورنہ تو کوئی عام مسلمان بھی ان کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھیں حضرت نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ مہدوی تحریک کی طرح تو نہیں ہے. 9ویں صدی ہجری کے آغاز میں اٹھنے والی مہدوی تحریک کا بھی بہت ہی حسین و جمیل آغاز ہے. مورخین اس کی تعریف میں ردب اللسان ہے، لیکن غالی عقیدت مندوں نے غلوہی کے مرض میں مبتلا ہو کر اس تحریک کو دین اسلام کے متوازی ایک باقاعدہ دین بنا ڈالا اور اپنے مرشد و رہنما کو مہدی موعود اور ہمسر رسول تک کہہ ڈالا. آج سارے عالم میں اس کے قائلین موجود ہیں، کیونکہ تحریکیں وسیع و عریض ہونے اور عوام میں پھیل جانے کے بعد قابو سے باہر ہو جاتی ہیں. بالخصوص وہ تحریکیں جو کسی پیشگی منصوبے اور دستور اساسی کے بغیر چل پڑتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، اور ان میں مواخذہ و نکیر کو مخالفت سمجھا جاتا ہو. یہ بالکل اس وقت کی یہی صورتحال ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی تبلیغی جماعت کے ساتھی کو سمجھائیں تو شکریہ ادا کیا کرتا تھا کہ بھئی بہت اچھا کیا آپ نے ہمارے یہ غلطی ہمیں بتلا دی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جا کے آپ کسی کو سمجھائیے، سمجھا کے دیکھیے گا آپ کیا کہ آپ کو سنایا جائے گا، اور ان میں مواخذہ اور نکیر کو مخالفت سمجھا جاتا ہو. چونکہ ایسی تحریکوں میں نقل کام چلتا، اور ہر چالاک، یہ جملہ سنیے گا حضرت کا، کہ ہر چالاک آدمی اپنے کو مستقل بذات اور بانی تحریک کا مزاج شناس قرار دے کر اپنے کو منواتا رہتا ہے. یہاں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. وہاں کیا کر رہے ہیں صاحب وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ملفوظ سنا دیں گے اور اس کی تشریح کریں گے پھر، اور یہ کہیں گے کہ میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. وہاں کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ سنا کر کہا جائے گا، اور دوسروں پھر تبصرہ ہوگا دوسروں پر کہ فلاں جو اس زمانے کے علماء ہیں یہ تو بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں میری، ورنہ تو میں تو بالکل وہی بات کہہ رہا ہوں جو ہمارے بڑے کہتے چلے آئے. یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مہدوی تحریک کے ابتدائی داعیوں نے اپنے جہل کو علم بنانے اور اپنے حفات نفسانیہ کو مرادات ربانیہ کہلوانے کے لیے امام تحریک کی طرف سے یہ فلسفہ پیش کیا کہ علم لدنی علم ظاہری و شرعی سے اعلیٰ چیز ہے، اور وہ صرف امیوں کو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے عالم دین ہے تو اس کا علم ظاہر فراموش کر کے پہلے اس کو علم لدنی اور علم مراد الہی سے سرفراز کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی اگرچہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ جو علماء فارغ ہوتے ہیں ان سے جو کوئی جاہل قسم کا امیر ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا علم ابھی وہ صحیح نہیں ہے. صحیح اس وقت ہوگا جب کہ جماعت میں جاؤ گے، وقت لگا لو گے، اس کے بعد تمہیں جا کے سمجھ میں آئیں گی باتیں، ورنہ تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی ہیں. اگر آپ کسی اصلاح کی بھی بات کریں گے نا تو یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں سامنے سے کہ بھائی آپ جب تک کہ جماعت میں وقت نہیں لگائیں گے آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے.
ظاہر ہے کہ اس طرح انہوں نے پوری چالاکی سے اپنی اختراعات اور مزعومات کو شریعت کی کسوٹی پر کسے جانے سے آزاد کرا لیا۔ جب شریعت کسوٹی نہ رہی تو زبان و قلم جہاں چاہے بھٹکیں، جو چاہے کہیں، وہ علم لدنی کے کرشماتی سائے کے نیچے مراد الہی اور احکام خداوندی بندے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی مفروضات نے لاکھوں مسلمانوں کو دام ارتداد میں پھنسا لیا اور بڑی خوش فہمی اور کمال اعتقاد کے ساتھ پھنسا لیا۔ ادباء نے مطبوع کی باتوں کو شریعت کی کسوٹی پر کس کے دیکھنے کے بجائے شریعت کو مطبوع کی باتوں کا معید بنانے کا الٹا کام شروع کر دیا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کتاب و سنت کا اس قدر جارحانہ استعمال بلکہ استحصال کے الامان والحفیظ، پورا لٹریچر خرافات اور دعائیں محضہ سے بھرا پڑا ہے۔ بہرحال حضرت نے بہت ساری باتیں آگے بھی تحریر فرمائی ہیں، اس تحریر کو دیکھیں، بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس میں جو حضرت نے انکشاف کیا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ کرے کہ سبھی کی بات سمجھ میں آئے، جو ہمارے اپنے ساتھی جو ان حضرات سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ میں وقت لگا رہے ہیں، یہ وقت لگاتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق ہو کم از کم کہ سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو عوام ہے بیچاری ان سے بھی ان کے سامنے اس طرح کی باتیں جاتی رہنی چاہیے تاکہ کم از کم ان کا ذہن صاف رہے، اور ان کو اللہ توفیق دے۔ آدمی کھلے ذہن سے جب سوچنا شروع کرتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں گمراہی کے راستے میں چل پڑا ہوں، تو پھر ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدمی کوشش کرتا ہے ظاہر ہے تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا ہو، اور جو قرآن و سنت کی تحریفات میں لگے ہیں، قرآن و سنت کی منمانی تشریح کرنے میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام حضرات کو ہدایت سے سرفراز کرے۔ السلام علیکم۔